الدعاء والتأمين في العربية. أيها الأحباء المخلصون والأصدقاء المسترشدون، جزاكم الله خير الجزاء وحفظكم في الكونين من البلاء. إنكم قاسيتم متاعب السفر وشوائبه، وذقتم شدائد الحر ونوائبه، وجئتموني مدلجين مدلجين مكابدين لتشكروا الله في مكاني هذا مجتمعين، وتكثروا الدعاء لقيصرة الهند شاكرين ذاكرين، وتدعون دعوة المخلصين. يا عباد الله، لا تعجبوا لدعوتنا وشكرنا في تقريب الجبل، وتعلمون ما قال سيدنا إمام كل نبي وولي وخاتم النبيين، أنه من لم يشكر الناس فما شكر الله، والله يحب المحسنين. ثم تعلمون أن أموالنا وإرادنا ودماءنا قد حفظتها العناية الإلهية بهذه الملكة المعظمة، وجعلها الله مؤيدة لنا في المهمات الدنيوية والدينية. فالشكر واجب على ما فعل ربنا ذو الجلال والعزة، ومن أعرض فقد كفر بالنعم الرحمانية، والله يحب الشاكرين. أيها الناس، هذا يوم يجب فيه إظهار الشكر والمسرة مع الدعاء بإخلاص النية، فأردنا أن نقبله بمراسم التهاني والتبريك والتهنئة، ورفع كف الابتهال والضراعة، وتذلل يليق بحضرة الأحدية، وإنارة المآذن والمساجد والسكك والبيوت بالمصابيح والشحب النورانية. وإنما الأعمال بالنيات المخفية من أعين العامة، والله يرى ما في قلوب العالمين. يا عباد الله الرحمن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلا تظنوا ظن السوء مستعجلين، والآن عدوا للقيصرة بخلوص النية، فأمنوا على دعائي يا معشر الأحبة، واتقوا الله ولا تنسوا من الله ومن عباده من الخواص والعامة، ولا تعثوا مفسدين. يا رب، أحسن إلى هذه الملكة كما أحسنت إلينا بأنواع العطية، واحفظها من شر الظالمين. يا رب، شيد واعضد دعائم سريرها، واجعلها فائدة في مهماتها، وصنها من نوائب الدنيا وآفاتها، وبارك في عمرها وحياتها يا أرحم الراحمين. يا رب، أدخل الإيمان في جذر قلبها، ونجها وذراريها من أن يعبدوا المسيح ويكونوا من المشركين. يا رب، لا تتوفها إلا بعد أن تكون من المسلمين. يا رب، إنا ندعو لها بالسنة الصادقة وقلوب ملئت إخلاصا وحسن توية، فاستجب يا أحكم الحاكمين. أجد الأنام ببهجة مستكثرة، عيد أتى أو جوب للقيصرة،
نشر التهاني في المحافل كلها فأرى الوجوه تهللت مستبشرة إني أراها نعمة من ربنا فالشكر حق واجب لا بربرة لا شك أن سرورنا من شكرها خير فمن يعمله إخلاصا يره أمر النبي لشكر رجل محسن قتل العنود المعتدى ما أكفره. دعا و آمین در زبان فارسی. ای گروه دوستان و جماعت مخلصان خدا، شما را جزای خیر دهد. شما تکالیف گرمی موسم و صعوبت سفر برداشته نزد من در خادیان بدین غرض رسیده اید که تا بر تقریب جشن جوبلی به اجتماع اخوان خود شکر خدای عزوجل بجا آرید و برای خیر دنیا و دین ملک معظم کسر هند دعاها کنید. میدانم که موجب این تکالیف و آنچه برای انعقاد این جلسه با هم چنده فراهم کرده رسوم جلسه بجا آورده اید. باعث این همین به جز اخلاص و محبت چیز دیگر نبوده. پس دعا می کنم که خدا تعالی شما را پاداش این تکالیف دهد که محض برای حصول مرضات او کشیده اید. ای دوستان، می دانید که ما در عهد سعادت مهد کسر هند چه آرام ها دیدیم و می بینیم و چقدر زندگی خود در امن و عافیت گذرانیده ایم و می گذرانیم. پس شرط انصاف این است که ما برای این ملک مبارکه از ته دل دعا کنیم، چرا که هر که شکر مردم محسن نکند شکر خدا بجا نیاورده است. پس این دعا همی کنم، شما آمین بگویید. ای قادر توانا بدین ملک تو نیکی کن چنان که او به ما کرد و از شر ظالمان او را محفوظ دار. ای قادر توانا ستون های سریر او بلند کن و در مهمات خود او را فایز گردان و از حوادث دنیا و دین او را نگهدار و در عمر و زندگی او برکت بخش. ای قادر توانا اسلام در دل او داخل کن و او را و اولاد او را از پرستش مسیح که بنده عاجز است نجات ده و از مشرکان او را بیرون آر که همین قدرت تو داری. ای قادر توانا او را تا آن وقت وفات مده که بر راه راست اسلام ثابت قدم بوده باشد. ای رب جلیل دعاهای ما قبول کن. آمین. دعا نور امین په پښتو ژبه کې. اے د ما بل د خدای دوستون، خدای تاسې ته د خیر جزا ورکړي. تاسې خلک تکلیفونه په خپل ځان باندې اخیستي ده. د ما څخه په قادیان لپاره د دې غرض راغلی وو که د ملکه معظمه 80 کاله جشن ستاسو وروڼو سره د خدای عزوجل شکر ادا وکړو اور د ملکه معظمه کسرا هند دنیوي خیر لپاره دعا وکړو. زه پوهېږم د دې تکلیفونه سبب څه جلسه دپاره چنده ټوله کړې و بل د جلسې رسم به هم پوره کړی وو. د اخلاص اور د محبت سوا بل شی نه دی. نو زه دعا کوم کہ خدا صاحب تاسې ته د دې تکلیفونو اجر ورکړي چې صرف د هغه لپاره تاسو اخیستې ده. اے دوستانه پوهېږئ چې موږ د ملکې په زمانه کې څرنګې آرام موږ لیدلی ده او څرنګه د خپل زندگی سره بسر کړي هم ده اور بسر به وکړو. بیا انصاف دا ده چې موږ د ملکې دپاره دعا وکړو. ولې چې هر چا چې د نیک سړي شکر نه کړي هغه د خدای شکر څرنګه کولی شي. پس زه دعا کوم تاسې امین ووایئ. ای لویه خدایه د ملکې سره نیکي وکړه هغسې چې موږ سره هغې کړې ده اور د ظالمانو د شر هغه وساتې
یا لویه خدایه د هغه د تخت ستن ته بلنده وکړه، بل د دین او د دنیا شرو نه هغه وساته، او په عمر بل په هغه زندگی برکت کړه. یا لویه خدایه اسلام په هغه زړه دننه کړه. یا لویه خدایه ملکه بل د هغې زوی بل د هغه عیال دی، مسیح د پرستش چې یو عاجز سړی دی وساته، او د مشرکانو د غرور نه هغه وباسه چې ته قدرت لري. ای لویه خدایه تر هغه وخت ملکه مړ مکه چې مسلمان شي. یا لویه خدایه من دعا ته قبول کړه. ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੈਸਰਾ ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸੱਚੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰੋ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੁਸਾ ਕੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਦੀਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਾ ਮਤਬਲ ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਰਾਣੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਕੈਸਰਾ ਹਿੰਦ ਦਿਆਂ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਗਾਹੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੇਔੜਕ ਕਰਮ ਦਾ ਗੌਣ ਗਾਈਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਫਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛਾਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਸੁਹਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਆਈਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਥੀ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਿਣਿਆਂ ਚੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਬ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹੇ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਝੀਰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਲਾਡ ਲੁਡਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆਰਾਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸਗਨੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਨਰਥੀ ਦੇ ਅਨਰਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਸੁੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਐਸੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਿਕੇ ਥੋੜੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਥੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਸਮੇਤ ਉਸ 'ਤੇ ਐਸਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਰੱਠੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਥੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰੋਂ ਜਗਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਊਆ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਾਹਦਹੂ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾਹੂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਧਰਤੀ ਅੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਸਰਗ ਪਾਵੇ। ਮੇਰਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਥੀ ਓਪਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਚਰਜ ਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਗ ਰਾਣੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਸਗਤ ਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨੇ ਐਡਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਦੋ ਚਮਕਦੇ ਦੀਵੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਜਗ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜਮਾ, 100 ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਦੰਦੀਆਂ ਲਹਿਲਕਣੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੋਂ ਹਟਾ ਕੇ
ਤੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਕੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਹਿਜ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੱਗਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਸਗਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਸੱਚਿਆ ਸਾਈਆਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਮਸਲਹਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦਇਆਵਾਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਠੰਡੀ ਛਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਬਬੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਬਲਾਵਾਂ ਥੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਈ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਥੀ ਬਚਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਸਗਤ ਦੇ ਵਸ ਰੱਖਣਾ ਏ। ਹੇ ਕੁਦਰਤਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆਂ ਧੋੜਿਆਂ ਤੇ ਟਹਿਣੇ ਡਿੱਗਣੇ ਥੀ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਂ ਤੇ ਛੋਰੀਆਂ ਥੀ ਬਚਾ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੱਕੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇਰੀ ਏ। ਹੇ ਜਤਨਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਅੰਤ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹੇ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਅਣਗਿਣਤ ਦਇਆਵਾਨ ਰਾਣੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੂਜਣ ਦੀ ਅਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਥੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹੁ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦੇ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨੇ ਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰ। ਹੇ ਅਚਰਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਹੇ ਬੇਓੜਕ ਕਾਬੂਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਕਰ। ਹੇ ਰੱਬਾਂ ਦਿਆ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਐ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੱਡੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਰਗਾਹ ਏ। ਦੁਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਥੀ ਬੇਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੇਓੜ ਸਦਾ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਖਾਰਾ ਪਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਤ ਜਿਆ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਅਚਰਜ ਕਾਬੂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਲਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਰੰਗਿਆਂ ਤੇ ਖੋਟਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਿਆਂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਚੀਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਜਤ ਸਤ ਤੇ ਪਤ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਛਾਓ ਆਖੋ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮੰਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਰਬਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸਦਾ ਦਇਆਵਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂਓਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਅਨੇਕ ਤੇ ਅਣਗਿਣੀ ਕਰਤੱਬ ਉਸੇ ਦੇ ਉਡਾਊ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਲਕਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਕਿਬਤ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਰਾਮ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਟਹਿਲੀਏ ਤੇ ਮਨ ਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਾਕਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬੜਵਾਈ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਤੀ ਤੇ ਦੋਖੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋੜੀਦਾਈ ਜੇ ਸਭੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਤ ਤੇ ਸੱਚ ਮੱਲੋ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਹਰ ਮੁਨਕ ਬੇਹਯਾਈ ਕਪਦਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਂਦਾ ਏ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਥਿੜਿਆਂ ਤੇ ਥੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਵਾਲਿਆ ਬੌੜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਈ।
English translation of the prayer recited by Mirza Ghulam Ahmad, Rais of Qadian, on the occasion of the Diamond Jubilee. My friends, the object which has brought you here is to convene a meeting of thanksgiving on the happy occasion of the Diamond Jubilee of Her Majesty's reign, in the remembrance of the manifold blessing enjoyed by us during Her Majesty's time. We offer our heartfelt thanks to God, who out of His special kindness has been pleased to place us under this sovereign rule, protecting thereby our life, property, and honor from the hands of tyranny and persecution, and enabling us to live a life of peace and freedom. We have also tendered to our thanks to our gracious Empress, and this we do by our prayers for Her Majesty's welfare. May God protect our beneficent sovereign from all evils and hardships, as Her Majesty's rule has protected us from the mischief of evildoers. May our blessed ruler be graced with glory and success, and be saved at the same time from the evil consequences of believing in the divinity of a man and his worship. My friends, do not wonder at this, nor entertain any doubt as to the wonderful powers of the Almighty, because it is quite possible for Him to confer His choicest blessings upon our gracious Queen in this world and the next. Hence the strong and firm belief in omnipotence of the Supreme Being, who made this spacious firmament on high and spread the earth beneath our feet, illuminated them both with the sun and the moon. Let your sincere prayers as to the good of Her Majesty in matters spiritual and temporal reach His holy throne, and I assure you that prayers that come from hearts sincere, earnest, and hopeful are sure to be listened to. Let me pray then, and you may say, Amen. Almighty God, as the wisdom and providence has been pleased to put us under the rule of our blessed Empress, enabling us to lead lives of peace and prosperity, we pray Thee that our ruler may in return be saved from all evils and dangers, as Thine is the kingdom, glory, and power. Believing in Thy unlimited powers, we earnestly ask the all-powerful Lord to grant us one more prayer, that our benefactress, the Empress, before leaving this world, may probe her way out of the darkness of man worship with the light of La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is His prophet. Do, Almighty God, as we desire, and grant us this humble prayer of ours, as Thy will alone governs all minds. Amen. My friends, trust in God and feel not hopeless. Do not even imagine that the mind of worldly potentates and earthly kings are beyond His control. Nay, they are all subservients to His holy will. Let therefore your prayers for the welfare of your Empress in this world and the next come from the bottom of your hearts. If you are loyal subjects, remember Her Majesty in your night and morning prayers.
Pay no heed to opposition. Let your words and deeds be true and free from hypocrisy. Lead lives of virtue and righteousness, and pray for the good of your well-wishers, because no virtue goes unrewarded. I conclude with earnest desire that God may grant our prayer. Ameen. 23rd June 1897. فہرست اسمائے حاضرین جلسہ ڈائمنڈ جوبلی بمقام قادیان ضلع گرداسپورہ بحضور امام ہمام حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود مع چندہ و بلا چندہ و اسمائے غیر حاضرین جنہوں نے چندہ دیا از 20 جون 1897 تا 22 جون 1897 عیسوی۔ نمبر 1 حضرت اقدس جناب مرزا غلام احمد صاحب مہدی و مسیح موعود رئیس قادیاں ما اہل بیت سکونت قادیان رقم چندہ 51 روپے۔ نمبر 2 حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب بھیروی سکونت قادیان رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 3 مولوی عبدالکریم صاحب سیال کوٹ 3 روپے۔ نمبر 4 مولوی برہان الدین صاحب جہلم آد آنا۔ نمبر 5 مولوی محمد حسن صاحب امروہہ ضلع مراد آباد رقم چندہ 3 روپے، بباعث مجبوری حاضر نہ ہو سکے۔ نمبر 6 حکیم فضل الدین صاحب ما ہر دو قبائل سکونت بھیرا رقم چندہ 10 روپے۔ نمبر 7 خواجہ کمال الدین صاحب BA پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 8 مفتی محمد صادق صاحب بھیروی کلرک اکاؤنٹنٹ جنرل سکونت لاہور رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 9 مرزا ایوب بیگ صاحب BA کلاس لاہور کالج مع قبیلہ فت سکونت کلانور رقم چندہ 2 روپے 12 آنے۔ نمبر 10 خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر برنج سکونت لاہور رقم چندہ 4 روپے۔ نمبر 11 حکیم محمد حسین صاحب سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 12 خواجہ جمال الدین صاحب BA رمبیر کالج ریاست جموں سکونت لاہور رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 13 حکیم فضل الہی صاحب سکونت لاہور رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 14 منشی مولا بخش صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 15 منشی نبی بخش صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 3 روپے۔ نمبر 16 منشی محمد علی صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 17 منشی محمد علی صاحب MA پروفیسر اورینٹل کالج سکونت لاہور رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 18 شیخ رحمت اللہ صاحب سوداگر رخت سکونت لاہور رقم چندہ 25 روپے۔ نمبر 19 منشی کرم الہی صاحب محتمم مدرسہ نصرت اسلام سکونت لاہور رقم چندہ 4 آنے۔ نمبر 20 میاں محمد عظیم صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 8 آنے۔ نمبر 21 حافظ فضل احمد صاحب مع فرزند سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 22 حافظ علی احمد صاحب سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 23 شیخ عبداللہ صاحب نو مسلم منصرم شفا خانہ انجمن حمایت اسلام سکونت لاہور چندہ 8 آنا۔ نمبر 24 علی محمد صاحب طالب علم BA کلاس کالج سکونت لاہور رقم چندہ 8 آنا۔ نمبر 25 منشی عبدالرحمن صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 26 منشی معراج الدین صاحب جنرل ٹھیکیدار سکونت لاہور رقم چندہ 10 روپے 3 آنے۔ نمبر 27 منشی تاج الدین صاحب کلرک دفتر ریلوے سکونت لاہور رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 28 شیخ دین محمد صاحب سکونت لاہور رقم چندہ 8 آنا۔ نمبر 29 حکیم شیخ نور محمد صاحب نو مسلم سکونت لاہور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 30 حکیم محمد حسین صاحب پروپرائٹر کارخانہ رفیق الصحت
سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 31 تاج الدین صاحب، طالب علم، مدرسہ اسلامیہ، سکونت لاہور، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 32 عبداللہ صاحب، طالب علم، مدرسہ اسلامیہ، سکونت لاہور، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 33 مولا بخش صاحب پٹولی، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ، بباعث مجبوری حاضر نہ ہو سکے۔ نمبر 34 قاضی غلام حسین صاحب بھیروی، طالب علم، آرٹ اسکول، سکونت لاہور، رقم چندہ 8 آنا۔ نمبر 35 حاجی شہاب الدین صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 4 روپے۔ نمبر 36 چراغ الدین صاحب وارث میاں محمد سلطان، سکونت لاہور، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 37 احمد الدین صاحب ڈوری باف، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 38 جمال الدین صاحب کاتب، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 39 محمد اعظم صاحب کاتب، سکونت لاہور، رقم چندہ 8 آنا۔ نمبر 40 سیف الملوک صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 41 میاں سلطان صاحب ٹیلر ماسٹر، سکونت لاہور، رقم چندہ 3 روپے۔ نمبر 42 میاں غلام محمد صاحب کلرک چھاپا خانہ، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 43 مظفر دین صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 44 خواجہ محی الدین صاحب تاجر پشمینہ، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 45 محمد شریف صاحب طالب علم، اسلامیہ کالج، لاہور، رقم چندہ 8 آنا۔ نمبر 46 عبدالحق صاحب اسلامیہ کالج، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 47 عبد المجید صاحب اسلامیہ کالج، سکونت لاہور، رقم چندہ 8 آنا، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 48 غلام محی الدین صاحب جلد بند سول ملٹری گزٹ، سکونت لاہور، رقم چندہ 7 روپے، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 49 تاج الدین صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 50 بشیر احمد صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 4 آنا، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 51 نذیر احمد صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 4 آنا، بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ نمبر 52 ڈاکٹر کرم الہی صاحب، سکونت لاہور، رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 53 شیر محمد خان صاحب طالب علم BA کلاس، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 54 غلام محی الدین صاحب طالب علم BA کلاس، سکونت لاہور، رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 55 شیر علی صاحب طالب علم BA کلاس، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 56 صاحبزادہ سراج الحق صاحب جمالی نعمانی ابن حضرت شاہ حبیب الرحمن صاحب مرحوم سجادہ نشین چہار کتب ہانسوی، حال وارد قادیاں، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 57 قاضی محمد یوسف علی صاحب نعمانی ماں اہل بیت سارجنٹ پولیس ریاست جینت، اولاد حضرت امام اعظم صاحب، سکونت توسام ضلع حصار، رقم چندہ 10 روپیہ۔ نمبر 58 شیخ فیض اللہ صاحب خالدی القریشی نائب داروغہ ساکن ریاست نابا، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ نمبر 59 سید ناصر نواب صاحب دہلوی پینشنر ساکن قادیان، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 60 میر محمد اسماعیل صاحب طالب علم اسلامیہ کالج لاہور، سکونت قادیان، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 61 محمد اسماعیل صاحب سرساوی طالب علم، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 62 شیخ عبد الرحیم صاحب نو مسلم، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 63 شیخ عبد الرحمن صاحب نو مسلم طالب علم، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 64 شیخ عبدالعزیز صاحب نو مسلم طالب علم، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 65 خدایار صاحب نو مسلم طالب علم،
سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 66 گلاب الدین صاحب لوئی باف، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 67 اسماعیل بیگ صاحب پریس مین، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 68 امام الدین صاحب، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 69 صاحبزادہ افتخار احمد صاحب لدھیانوی، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 70 صاحبزادہ منظور محمد صاحب لدھیانوی، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 71 صاحبزادہ مظہر قیوم صاحب، سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 72 مولوی عبد الرحمن صاحب کھیوال ضلع جہلم، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 73 سید خصیلت علی شاہ صاحب ڈپٹی انسپیکٹر سکونت ڈنگا ضلع گجرات، رقم چندہ 9 روپے۔ نمبر 74 سید امیر علی شاہ صاحب سارجنٹ اول، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 4 روپے۔ نمبر 75 حکیم محمد الدین صاحب نقل نویس صدر، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 76 منشی عبدالعزیز صاحب ٹیلر ماسٹر، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 77 شیخ فضل کریم صاحب عطار، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 12 آنے۔ نمبر 78 غلام محی الدین صاحب تاجر چوب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ آدھ آنا۔ 79 شیخ حسین بخش خیاط، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 80 عبداللہ صاحب خیاط، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 81 عبد الرحمن صاحب خیاط، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 82 حافظ احمد اللہ خان صاحب، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 83 کرم داد صاحب، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 84 سید ارشاد علی صاحب طالب علم، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 85 مولوی محمد عبداللہ خان صاحب وزیر آبادی مدرس کالج، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ 8 آنے۔ نمبر 86 حافظ نور محمد صاحب سارجنٹ پلٹن نمبر 4، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 87 محمد یوسف صاحب خراتی، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 88 حافظ ملک محمد صاحب، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 89 عبد الحمید صاحب طالب علم، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 4 آنے۔ نمبر 90 محمد اکبر خان صاحب سنوری، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 91 خلیفہ نور الدین صاحب تاجر کتب، سکونت ریاست جموں، رقم چندہ 3 روپے۔ نمبر 91 خلیفہ نور الدین صاحب تاجر کتب، سکونت ریاست جموں، رقم چندہ 3 روپے۔ نمبر 92 اللہ دتا صاحب تاجر کتب، سکونت ریاست جموں، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 93 مولوی محمد صادق صاحب مدرس، سکونت ریاست جموں، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 94 میاں نبی بخش صاحب رفوگر، سکونت ریاست امرتسر، رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 95 محمد اسماعیل صاحب تاجر پشمینہ کٹڑا آہلو والا، سکونت امرتسر، رقم چندہ 3 روپیہ۔ نمبر 96 میاں محمد الدین صاحب اپیل نویس، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 97 میاں الہی بخش صاحب محلہ ماشکیاں، سکونت گجرات، رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 98 میاں چراغ الدین صاحب کٹڑا آہلو والیا، سکونت امرتسر، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 99 منشی روڑا صاحب نقشہ نویس عدالت، سکونت ریاست کپور تھلہ، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 100 منشی ظفر احمد صاحب اپیل نویس، سکونت ریاست کپور تھلہ، رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 101 منشی رستم علی صاحب کوٹ انسپیکٹر، سکونت گرداسپور، رقم چندہ 7 روپے۔
نمبر 102 نواب خان صاحب سکونت جموں رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 103 میاں عبد الخالق صاحب رفوگر سکونت امرتسر رقم چندہ 8 آنے۔ نمبر 104 شیخ عبدالحق صاحب ٹھیکیدار سکونت لدھیانہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 105 محمد حسن صاحب عطار سکونت لدھیانہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 106 منشی محمد ابراہیم صاحب تاجر لنگی گبرون سکونت لدھیانہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 107 مستری حاجی عصمت اللہ صاحب سکونت لدھیانہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 108 قاضی خواجہ علی صاحب ٹھیکہ دار شکرم سکونت لدھیانہ رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 109 مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب امام مسجد صدر سکونت سیالکوٹ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 110 عبدالعزیز خان طالب علم بن عبد الرحمن خان صاحب تعلیق سردار ایوب خان صاحب سکونت راول پنڈی رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 111 شیخ نور احمد صاحب مالک مطبع ریاض ہند سکونت امرتسر رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 112 شیخ ظہور احمد صاحب سنگسار مطبع سکونت امرتسر رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 113 مرزا رسول بیگ صاحب سکونت کلانور ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 114 حافظ عبد الرحیم صاحب سکونت بٹالہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 115 ڈاکٹر فیض قادر صاحب سکونت بٹالہ رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 116 شیخ محمد جان صاحب تاجر سکونت وزیر آباد رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 117 منشی نواب الدین صاحب ماسٹر سکونت دینا نگر رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 118 خلیفہ اللہ دتا صاحب سکونت دینا نگر رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 119 میاں خدا بخش صاحب خیاط سکونت چھوکر ضلع گجرات رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 120 مولوی حافظ احمد الدین صاحب چک سکندر سکونت ضلع گجرات رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 121 میاں احمد الدین صاحب امام مسجد قلعہ دیدار سنگھ سکونت گجرانوالا رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 122 میاں جمال الدین صاحب پشمینہ باف سکونت سیکھوان ضلع گرداسپور رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 123 محمد اکبر صاحب ٹھیکیدار سکونت بٹالہ رقم چندہ 4 روپیہ۔ نمبر 124 ماسٹر غلام محمد صاحب بی اے مدرس سکونت سیالکوٹ رقم چندہ 1 روپیہ 8 آنے۔ نمبر 125 میاں باغ حسین صاحب سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 126 میاں نبی بخش صاحب پاندہ سکونت بٹالہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 127 چودھری منشی نبی بخش صاحب نمبردار سکونت بٹالہ رقم چندہ 5 روپے۔ نمبر 128 مولوی خان ملک صاحب کھیوال سکونت ضلع جہلم رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 129 میاں خیر الدین صاحب پشمینہ باف سیکھوان سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 130 حکیم محمد اشرف صاحب سکونت بٹالہ گرداسپورہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 131 شیخ غلام محمد صاحب طالب علم سکونت ضلع جالندھر رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 132 حافظ غلام محی الدین صاحب جلد ساز سکونت قادیاں رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 133 میاں امام الدین صاحب پشمینہ باف سکونت سیکھواں رقم چندہ 1 روپیہ۔ نمبر 134 اللہ دین صاحب بھٹیاں سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 135 شیخ عبد الرحیم صاحب ملازم ریاست سکونت کپورتھلا رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 136 شیخ محمد الدین صاحب بوٹ فروش سکونت جموں رقم چندہ 2 روپے۔ نمبر 137 محمد شاہ صاحب ٹھیکیدار سکونت جموں رقم چندہ 8 آنے۔ نمبر 138 نظام الدین صاحب دکاندار خیر غلام نبی سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 139 امام الدین صاحب دکاندار خیر غلام نبی سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 140 شیخ فقیر علی صاحب زمیندار خیر غلام نبی سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 141 شیخ شیر علی صاحب خیر غلام نبی سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 142 شیخ چراغ علی صاحب خیر غلام نبی سکونت ضلع گرداسپورہ رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 143 شہاب الدین صاحب دکاندار
تھے غلام نبی، سکونت ضلع گرداسپورہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 144 منشی عبدالعزیز صاحب پٹواری سیکھوان، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 145 میاں قطب الدین صاحب خیاط بدہیچا، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 146 میاں سلطان احمد طالب علم، سکونت گجرات، رقم چندہ آدھ آنا۔ 147 شیخ امیر بخش تھے غلام نبی، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 148 سید نظام شاہ صاحب بازید چک، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 149 حافظ محمد حسین صاحب ڈنگا، ضلع گجرات، رقم چندہ آدھ آنا۔ 150 بابو گل حسن صاحب کلرک دفتر ریلوے، سکونت لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 151 حافظ نور محمد صاحب فیض اللہ چک، سکونت ضلع گرداسپورہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 152 حسن خان صاحب ملازم توپ خانہ ریاست، سکونت کپورتھلا، رقم چندہ آدھ آنا۔ 153 مرزا جھنڈا بیگ پیرووال، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 154 محمد حسین طالب علم مدھ، سکونت ضلع امرتسر، رقم چندہ آدھ آنا۔ 155 میاں محمد امیر کنڈ، سکونت تحصیل خوشاب، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 156 غلام محمد طالب علم، سکونت امرتسر، رقم چندہ آدھ آنا۔ 157 محمد اسماعیل تھے غلام نبی، سکونت ضلع گرداسپورہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ 158 شیخ قطب الدین صاحب کوٹلہ فقیر، سکونت ضلع جہنم، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 159 میاں غلام حسین نان بائی ڈیرہ حضرت اقدس، سکونت قادیان، رقم چندہ 8 آنے۔ 160 شیخ مولا بخش صاحب تاجر چرم ڈنگا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 3 روپے۔ 161 قاضی محمد یوسف صاحب قاضی کوٹ، سکونت ضلع گجرانوالا، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 162 عبداللہ سوداگر برنج، سکونت لاہور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 163 مولوی حافظ کرم الدین صاحب پوڑا والا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 164 حافظ احمد الدین خیاط ڈنگا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 8 آنے۔ 165 عبادت علی شاہ سوداگر ڈوڈا، سکونت ضلع گرداسپورہ، رقم چندہ آدھ آنا۔ 166 محمد خان صاحب نمبردار جستروال، سکونت ضلع امرتسر، رقم چندہ 3 روپے۔ 167 میاں علم الدین صاحب کالوسائی، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 168 میاں کرم الدین صاحب ڈنگا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 169 شیخ احمد الدین صاحب ڈنگا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ آدھ آنا۔ 170 میاں احمد الدین صاحب ڈنگا، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ آدھ آنا۔ 171 میاں محمد صدیق صاحب پشمینہ باف، سکونت سیکھوان، رقم چندہ 8 آنا۔ 172 میاں صادق حسین صاحب سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 173 مولوی فقیر جمال الدین صاحب سید والا، سکونت ضلع منٹگمری، رقم چندہ آدھ آنا۔ 174 مولوی عبداللہ صاحب ٹھٹھا شیرے کا، سکونت ضلع منٹگمری، رقم چندہ آدھ آنا۔ 175 میاں عبدالعزیز طالب علم، سکونت قادیان، رقم چندہ آدھ آنا۔ 176 میاں عبداللہ تھے غلام نبی، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ آدھ آنا۔ 177 مہر الدین صاحب خان سامہ لالا موسیٰ، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 2 روپے۔ 178 کرم الدین صاحب خان سامہ لالا موسیٰ، سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 2 روپے۔ غیر حاضر 179 امام الدین صاحب پٹواری لوچپ، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 180 فضل الہی صاحب نمبردار چک فیض اللہ، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 181 غلام نبی صاحب چک فیض اللہ،
سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ 1 روپیہ۔ 182 چراغ الدین معمار موضع منڈی کراں سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 183 قاضی نعمت علی صاحب خطیب بٹالہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ 1 روپیہ۔ 184 احمد علی صاحب نمبردار چک وزیر سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ 1 روپیہ۔ 185 امام الدین صاحب تھے غلام نبی سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 186 میاں فقیر دری باف چک فیض اللہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 187 میاں امیر دری باف چک فیض اللہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 188 شیخ برکت علی دکاندار چک فیض اللہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 199 برکت علی صاحب پٹواری چک فیض اللہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 190 میاں امام الدین چک فیض اللہ ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 191 سید امیر حسین چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 192 شیخ فیروز الدین صاحب چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 193 شیخ شیر علی چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 194 شیخ عطا محمد صاحب چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 195 سید محمد شفیع صاحب چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 196 عمر چوکیدار چک بازید سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 197 مولوی امیر الدین صاحب محلہ خوجہ والا سکونت گجرات رقم چندہ آدھ آنا۔ 198 مستری محمد عمر سکونت جموں رقم چندہ آدھ آنا۔ 199 سید وزیر حسین صاحب بازید چک سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 200 مہر اللہ شاہ ڈوڈا سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 201 سلطان بخش بدیچہ سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 202 منشی عبدالعزیز صاحب عرف وزیر خان سب اوورسیئر سکونت بلب گڑھ رقم چندہ 1 روپیہ۔ 203 نور محمد صاحب دھونی سکونت ضلع منٹگمری آدھ آنا۔ 204 عبدالرشید سید والا سکونت ضلع منٹگمری رقم چندہ آدھ آنا۔ 205 مولوی احمد الدین صاحب امام مسجد نامدار سکونت ضلع لاہور رقم چندہ آدھ آنا۔ 206 حافظ معین الدین صاحب سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 207 عبد المجید صاحب سکونت کپورتھلا رقم چندہ آدھ آنا۔ 208 محمد خان صاحب سکونت کپورتھلا رقم چندہ 2 روپے بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ 209 مولوی محمد حسین صاحب بھاگو رائی سکونت کپورتھلا رقم چندہ 2 روپے۔ 210 نظام الدین بھاگو رائی سکونت کپورتھلا رقم چندہ آدھ آنا۔ 211 فیض محمد نجار سکونت سیالکوٹ رقم چندہ آدھ آنا۔ 212 سید گوہر شاہ صاحب پیرو مجی سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 213 حکیم دین محمد طالب علم سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 214 شیخ فضل الہی صاحب چٹھی رساں سکونت قادیان رقم چندہ 2 آنے۔ 215 سلطان محمد صاحب بکرالہ سکونت ضلع جہلم رقم چندہ آدھ آنا۔ 216 اللہ دیا صاحب کبو سکونت ضلع امرتسر رقم چندہ آدھ آنا۔ 217 سید عالم شاہ صاحب موضع سید ملو سکونت ضلع جہلم رقم چندہ آدھ آنا۔ 218 مستری حسن الدین صاحب سکونت سیالکوٹ رقم چندہ آدھ آنا۔ 219 میرا بخش صاحب چوڑی گر سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 220 مہر سانون صاحب سیکھواں سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ 1 روپیہ۔ 221 حکیم جمال الدین صاحب تاجر سکونت قادیان رقم چندہ 1 روپیہ۔ 222 محمد اسماعیل صاحب طالب علم سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 223 محمد اسحاق صاحب سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 224 عبداللہ خان صاحب ہریانہ سکونت ضلع ہوشیارپور رقم چندہ 2 روپے۔ 225 کریم بخش مستری بیلچک سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 226 مرزا بوٹا بیگ سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔
227 مرزا احمد بیگ سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 228 محمد حیات صاحب سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 229 نور محمد ملازم ڈاکٹر فیض قادر صاحب سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 230 شیخ غلام محمد صاحب تاجر سکونت امرتسر رقم چندہ آدھ آنا۔ 231 برکت علی صاحب نیچا بند سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 232 غلام حسین صاحب ککزئی سکونت بٹالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 233 رحیم بخش صاحب شاناگر سکونت جہلم رقم چندہ آدھ آنا۔ 234 شیخ غلام احمد صاحب امام مسجد بھڑیال سکونت ضلع سیالکوٹ رقم چندہ آدھ آنا۔ 235 شیخ اسماعیل امام مسجد بھڑیال سکونت ضلع سیالکوٹ رقم چندہ آدھ آنا۔ 236 شیخ کریم بخش صاحب کاہنے چک سکونت ریاست جموں رقم چندہ آدھ آنا۔ 237 شیخ چراغ الدین صاحب سکونت ریاست جموں رقم چندہ آدھ آنا۔ نمبر 238 میاں کنو تیلی تتلا سکونت ضلع گرداسپور رقم چندہ آدھ آنا۔ 239 شیخ مولا بخش صاحب تاجر بوٹ سکونت ضلع سیالکوٹ رقم چندہ 1 روپیہ۔ 240 مرزا نظام الدین سکونت قادیان رقم چندہ آدھ آنا۔ 241 سید عبدالعزیز صاحب سکونت امبالہ رقم چندہ آدھ آنا۔ 242 مولوی فضل الدین صاحب کھاریاں سکونت ضلع گجرات رقم چندہ 5 روپے بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ 243 مولوی فضل الدین صاحب خوشاب سکونت ضلع شاہپور رقم چندہ 10 روپے بباعث مجبوری شامل نہ ہو سکے۔ 244 حافظ رحمت اللہ صاحب کرن پور سکونت ضلع ڈیرہ دون رقم چندہ 2 روپے۔ 245 نور الدین صاحب نقشہ نویس بارک ماسٹری سکونت جہلم رقم چندہ 2 روپے۔ 246 میاں عبداللہ صاحب پٹواری سنوری سکونت ریاست پٹیالہ رقم چندہ 1 روپیہ۔ 247 میاں عبدالعزیز صاحب محرر دفتر نہر جمن غربی سکونت دہلی رقم چندہ 3 روپے۔ 248 ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب اسسٹنٹ سرجن سکونت قصور رقم چندہ 10 روپے۔ 249 مولوی محمد حسین مدرسہ اسلامیہ سکونت راولپنڈی رقم چندہ 1 روپیہ۔ 250 مولوی خادم حسین صاحب اسلامیہ اسکول سکونت راولپنڈی رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 251 بابو اللہ دین صاحب فائرس محکمہ روشنی سکونت راولپنڈی رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 252 سید عنایت علی شاہ صاحب سکونت لدھیانہ رقم چندہ 2 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 253 منشی غلام حیدر صاحب ڈپٹی انسپکٹر پولیس سکونت نارووال رقم چندہ 10 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 254 مولوی علم الدین صاحب سکونت نارووال رقم چندہ 2 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 255 منشی محرم علی صاحب محرر سارجنٹ پولیس سکونت نارووال رقم چندہ 2 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 256 بابو شاہدین صاحب اسٹیشن ماسٹر دینا سکونت ضلع جہلم رقم چندہ 4 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 257 منشی اللہ دتا صاحب سکونت سیالکوٹ رقم چندہ 11 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 258 منشی فتح محمد صاحب بزدار پوسٹ ماسٹر لیا سکونت ضلع ڈیرہ اسماعیل خان رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 259 شیخ غلام نبی صاحب دکاندار سکونت راولپنڈی رقم چندہ 10 روپے حاضر نہ ہو سکے۔ 260 منشی مظفر علی صاحب برادر مولوی محمد حسن صاحب امروہی سکونت ڈیرہ دون رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 261 میاں احمد حسین صاحب ملازم میاں محمد حنیف سوداگر سکونت ڈیرہ دون رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 262 مولوی محمد یعقوب صاحب سکونت ڈیرہ دون رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 263 منشی علی گوہر خان صاحب برانچ پوسٹ ماسٹر سکونت جالندھر رقم چندہ 1 روپیہ حاضر نہ ہو سکے۔ 264 منشی محمد اسماعیل صاحب نقشہ نویس کالکا ریلوے
سکونت امبالہ چھاؤنی، رقم چندہ 5 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 265 مولوی غلام مصطفیٰ صاحب مالک مطبع شولہ طور، سکونت بٹالہ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 266 بابو محمد افضل صاحب ملازم ریلوے ممباسا، سکونت ملک افریقہ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 267 چودھری محمد سلطان صاحب والد مولوی عبدالکریم صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 2 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 268 سید حامد شاہ صاحب قائم مقام سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی کمشنر بہادر، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 2 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 269 سید حکیم حسام الدین صاحب رئیس، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 270 فضل الدین صاحب زرگر، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 271 حکیم احمد الدین صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 5 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 272 شیخ نور محمد صاحب کلا ساز، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 273 محمد الدین صاحب پٹواری ترگڑی، سکونت ضلع گجرانوالہ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 274 سید نواب شاہ صاحب مدرس، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 275 سید چراغ شاہ صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 276 چودھری نبی بخش صاحب سارجنٹ پولیس، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 277 محمد الدین صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 4 آنے، حاضر نہ ہو سکے۔ 278 محمد الدین صاحب جل ساز، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 8 آنے، حاضر نہ ہو سکے۔ نمبر 279 اللہ بخش صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 4 آنے، حاضر نہ ہو سکے۔ 280 شادی خان صاحب سوداگر، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 271 چودھری اللہ بخش صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 282 چودھری فتح دین صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 283 اللہ رکھا صاحب شال باف، سکونت بٹالہ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 284 کرم الہی صاحب کانسٹیبل، سکونت لدھیانہ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 285 پیر بخش صاحب، سکونت لدھیانہ، رقم چندہ 2 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 286 منشی اللہ بخش صاحب، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 287 کرم الدین صاحب بھوپال والا، سکونت سیالکوٹ، رقم چندہ 4 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 288 منشی کرم الہی صاحب ریکارڈ کلرک، سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 5 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 299 مرزا نیاز بیگ صاحب ضلع دار نہر رشیدہ، سکونت ضلع ملتان، رقم چندہ 5 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 290 اللہ دتا صاحب شال باف، سکونت بٹالہ، رقم چندہ 1 روپیہ۔ 291 ڈاکٹر عبد الحکیم خان صاحب، سکونت ریاست پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 292 عزیز اللہ صاحب سرہندی برانچ پوسٹ ماسٹر، سکونت نادون، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 293 نواب خان صاحب تحصیلدار، سکونت جہلم، رقم چندہ 10 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 294 عبدالصمد صاحب ملازم نواب خان صاحب موصوف، سکونت جہلم، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 295 مولوی نور محمد صاحب موکل، سکونت ضلع لاہور، رقم چندہ 1 روپیہ، حاضر نہ ہو سکے۔ 296 سید مہدی حسن صاحب پنسال نویس چوکی لوہلا، سکونت ضلع لاہور، رقم چندہ 3 آنے، حاضر نہ ہو سکے۔ 297 مولوی شیر محمد صاحب حجن، سکونت ضلع شاہ پور، رقم چندہ 8 آنے، حاضر نہ ہو سکے۔ 298 بابو نواب الدین صاحب ہیڈ ماسٹر اسکول دینا نگر، ضلع گرداسپور، رقم چندہ 2 روپے۔ 299 والدہ خیر الدین سیکھواں، سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ 4 آنے،
300 رحیم بخش صاحب محرر استبل سکونت سنگرور، رقم چندہ 5 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 301 قاری محمد صاحب امام مسجد سکونت جہلم، رقم چندہ 2 روپے، حاضر نہ ہو سکے۔ 302 شرف الدین صاحب کوٹلہ فقیر سکونت ضلع جہلم، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 303 علم الدین صاحب کوٹلہ فقیر سکونت ضلع جہلم، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 304 مولوی محمد یوسف صاحب سنور سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ 13.25 آنے، غیر حاضر۔ 305 احمد بخش صاحب سنور سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ 13.25 آنے، غیر حاضر۔ 306 محمد ابراہیم صاحب سنور سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ 13.25 آنے، غیر حاضر۔ 307 امام الدین پٹواری سکونت حلقہ لوچب، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 308 غلام نبی عرف نبی بخش فیض اللہ چک سکونت ضلع گرداسپور، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 309 منشی احمد صاحب محرر باڑہ سرکاری سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 310 مولوی محمود حسن خان صاحب مدرس سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 4 آنے، غیر حاضر۔ 311 شیخ محمد حسین صاحب مراد آبادی سکونت پٹیالہ، رقم چندہ 1 روپیہ، غیر حاضر۔ 312 مستری احمد الدین صاحب سکونت بھیرا، رقم چندہ 4 روپے، غیر حاضر۔ 313 مستری اسلام احمد سکونت بھیرا، رقم چندہ 2 روپے، غیر حاضر۔ 314 میاں فیاض علی صاحب سکونت کپورتھلا، رقم چندہ 2 روپے، غیر حاضر۔ 315 میاں صاحب دین صاحب کھاریاں سکونت ضلع گجرات، رقم چندہ 2 روپے، غیر حاضر۔ 316 میاں عالم دین حجام سکونت بھیرا، رقم چندہ 4 آنے، غیر حاضر۔ 317 بابو کرم الہی صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پاگل خانہ معرفت شیخ رحمت اللہ صاحب سکونت لاہور، رقم چندہ 5 روپے، غیر حاضر۔ 318 بابو غلام محمد صاحب سکونت لدھیانہ، رقم چندہ 4 روپے، غیر حاضر۔ بقیہ اسمائے حاضرین جلسہ جبلی: 1 عبد الرحمن نو مسلم جالندری، 2 سید ارشاد علی صاحبزادہ سید خصیلت علی شاہ صاحب ڈنگا، 3 اللہ دتا ولد نور محمد کمبو، 4 عبداللہ ولد خلیفہ رجب دین لاہور، 5 غلام محمد طالب علم ڈیرہ بابا نانک، 6 روشن دین بھیرا، 7 اللہ ودایا صاحب پنڈی بھٹیاں، 8 شیخ احمد علی چک بازید، 9 نور محمد ڈھونی، 10 عبدالرشید سید والا، 11 غلام قادر قادیاں، 12 شیخ امیر خیر غلام نبی، 13 غلام غوث قادیاں، 14 گلاب ولد محکم احمد آباد ضلع گرداسپورہ، 15 شاہ نواز ڈنگا، 16 عیدہ ولد شادی قادیاں، 17 دین محمد قادیاں، 18 صدر الدین قادیاں، 19 بڈھا قادیاں، 20 حسینہ قادیاں، 21 امام الدین قادیاں، 22 خواجہ نور محمد قادیاں، حامد علی ارائیں قادیاں، 23 میرا بخش قادیاں، 24 لسو قادیاں، 25 فقیر محمد فیض اللہ چک، 26 شیخ محمد قادیاں، 27 خواجہ کھیون قادیاں، 28 شرف دین قادیاں، 29 فتح دین کہار ڈلہ، 30 عبداللہ قادیاں، 31 لبو، 32 لبا ڈوگر کھارا، 33 نتھو قادیاں، 34 بوٹا قادیاں۔ نواب محمد علی خان صاحب رئیس مالیر کوٹلہ کے خط کی نقل: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ طبیب روحانی مسیح الزمان مکرم معظم سلمکم اللہ تعالی، السلام علیکم۔ حسب الحکم حضور، کل حال متعلق جوبلی عرض کرتا ہوں۔
21-22 جون یعنی 2 دن جشن جوبلی کے لیے مقرر ہوئے تھے، کیونکہ گورنمنٹ کا حکم تھا کہ کل رسوم متعلق جوبلی 22 جون 1897 کو پوری کی جائیں، اس لیے سب کچھ 22 کو کیا جانا قرار پایا۔ ریاست مالیر کوٹلہ میں جیسے رئیس اعظم وفادار رہے ہیں، ویسے ہی قوانین بھی وفادار اور عقیدت مند گورنمنٹ کے رہے ہیں، اور بہت مواقع میں اس کا ثبوت دیا ہے، بلکہ بعض جگہ خود لڑائی میں شریک ہو کر گورنمنٹ کی اعانت کی ہے۔ اب چونکہ لڑائی کا موقع تو جاتا رہا ہے، اب بموجب حالت زمانہ ہم لوگ ہر طرح خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور ہم ایسا کیوں نہ کریں، جبکہ اس گورنمنٹ کا ہم پر خاص احسان ہے، وہ یہ کہ سکھوں کے عروج کے زمانے میں سکھوں نے اس ریاست کو بہت دک کیا تھا، اور اگر وقت پر جنرل اختر لونی صاحب ابر رحمت کی طرح تشریف نہ لے آتے تو یہ ریاست کبھی کی اس خاندان سے نکل کر سکھوں کے ہاتھ میں ہوتی۔ بس ہمارا خاندان تو ہر طرح گورنمنٹ کا مرہون منت ہے، اور اب یہ سلسلہ بسبب حضور اور زیادہ مستحکم ہو گیا، اور جو احسانات گورنمنٹ کے ہماری جماعت پر ہیں وہ کند مقرر کا لطف دینے لگے، تو مجھ کو ضروری ہوا کہ اپنے ہمسروں سے بڑھ کر کچھ کیا جائے۔ اول چراغانہ قریب کی مسجد پر اور اپنے رہائشی مکان پر بہت زور سے کیا گیا، بلکہ ایک مکان پر بیرون شہر جو ایک گاؤں سروانی کوٹ نام میں میرا ہے اس پر بھی کیا گیا۔ کل مکانوں پر اول سفیدی کی گئی اور مختلف طرز پر چراغ نصب کیے گئے، اور ایک دیوار پر چراغوں میں یہ عبارت لکھی گئی، گاڈ سیو اور ایمپریس، یعنی خدا تعالیٰ ہماری کیسرا کو سلامت رکھے۔ قریباً تمام شہر سے بڑھ کر ہمارے یہاں روشنی کا اہتمام تھا، مگر عین وقت پر ہوا کے ہونے سے 22 کو وہ روشنی نہ ہو سکی، اس لیے تمام شہر میں 23 کو روشنی ہوئی، مگر اس روز بھی ہوا کے سبب اونچی جگہ روشنی نہ ہو سکی۔ دوم 3 ٹرائفل آرچ، ایک برسر کوچہ اور 2 اپنے مکان کے سامنے بنائے گئے، اور ان پر مندرجہ ذیل عبارات سنہری لکھ کر لگائی گئیں۔ اول برسر کوچہ، جشن ڈائمنڈ جوبلی مبارکباد۔ دوم اپنے رہائشی مکان کے دروازے پر انگریزی میں ویلکم یعنی خوش آمدید لکھا تھا۔ سوم دروازے کے مقابل تیسری محراب پر لکھا تھا، کیسرائے ہند کی عمر دراز، اور سروانی کوٹ میں بھی ایک ٹرائفل آرچ بنائی گئی تھی۔ سوم 22 جون کو شام کے 6 بجے اپنی جماعت کے اصحاب کو جمع کر کے خداوند تعالیٰ سے حضور ملکہ معظمہ کیسرائے ہند کے بقائے دولت اور درازی عمر، اور یہ کہ جس طرح حضور ممدوحہ نے ہم پر احسان کیا ہے، خداوند تعالیٰ بھی حضور ممدوحہ پر احسان کرے اور الذین آمنوا میں داخل کرے، یعنی اسلام کے آفتاب سے وہ بھی فیضیاب ہوں۔ دعا کی گئی۔ چہاروں میں نے ایک نوٹس اپنی جماعت کے لوگوں کو دیا تھا کہ سب صاحب جو کم سے کم مقدرت رکھتے ہوں وہ بھی 100 چراغ سے کم نہ جلائیں، اور جن کے پاس اتنا خرچ کرنے کو نہ ہو وہ مجھ سے لے لیں۔ چنانچہ 5 اصحاب کو میں نے خرچ چراغانہ دیا اور باقیوں نے خود چراغانہ کیا۔ پنجم، میرے متعلق جو سروانی کوٹ میں معافی دار تھے ان کو بھی میں نے حکم دیا کہ چراغانہ کریں، چنانچہ انہوں نے بھی کیا، اور یہ ایسا امر ہے کہ ریاست کے اور دیہات میں غالباً ایسا نہیں ہوا۔ ششم، 23 جون کو اس خوشی میں آتش بازی چھوڑی گئی۔ ہفتم، 22 جون کی شام کو معزز احباب کی دعوت کی گئی۔ ہشتم، 23 کو مساکین کو غلہ اور نقد خیرات کیا گیا۔ نہم، ایک یادگار کے قائم کرنے کی بھی تجویز ہے، جب اس کی بابت فیصلہ ہوگا وہ بھی عرض کروں گا۔ راکم محمد علی خان، مالیر کوٹلہ، 25 جون 1897۔ نوٹ: ہم نے اپنی طرف سے سب احباب کے نام کوشش سے درج کرا دیے ہیں، اب اگر 1-2 نام رہ گئے ہوں تو سہو بشریت ہے۔ مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان با اہتمام حکیم فضل الدین صاحب، مالک مطبع، مورخہ 28 جون 1897۔